الدين إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام وقابل احترام برادران اسلام واقعہ احترام، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، معزز باقی اسلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام حضرات سے معتبر گزارش ہے، بانداز غلامانہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی و فاطمہ و علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی و فاطمہ و حسن و علی و وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اب اس اسلام کو تھوڑا لفظی معنی ہم سمجھیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سلامتی سے بنا ہے، یعنی پیغام امن کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام پیغام امن کو کہتے ہیں، شانتی کے پیغام کو اسلام کہتے ہیں، امن و سلامتی کو اسلام کہتے ہیں، اور جو اس کو تسلیم کرے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جو اس کو تسلیم کرے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام، تسلیم اور مسلم، یہ تین چیزیں۔ اسلام کیا ہے؟ امن کا پیغام۔ بھائی امن کا پیغام کیا ہے؟ شکر ہے کہ امن کا پیغام کیا ہے؟ کیسے امن ہوگی؟ امن کیسے ہوگی؟ شانتی کیسے ہوگی؟ سلامتی کیسے ہوگی؟ ہر وہ کام جس کام کے کرنے سے انسانیت اور انسان کو فائدہ پہنچے، شانتی ہوگی، اور جس کام کے کرنے سے انسان اور انسانیت کو نقصان پہنچے وہ پیغام امن نہ ہو۔ تو ہر وہ کام جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے رکنا ضروری ہے، تبھی تو امن قائم ہوگا، تبھی تو اسلام قائم ہوگا۔ تو اسلام نے چوری سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، شراب سے منع کیا، جوا سے منع کیا، خون سے منع کیا۔ ہر وہ کام جس کام کے کرنے سے انسان اور انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو، ہر وہ کام سے اسلام نے منع کیا، اسلام کے قانون سے۔ جو سلامتی کے پیغام کو تسلیم کیا، قبول کیا، مانا، وہ کیا ہوئے؟ مسلم۔ اور جو لوگ اسلام کے پیغام، سلامتی کے پیغام کو نہیں مانا، وہ کیا ہوئے؟ مجرم۔ تو مسلم اور مجرم، تسلیم کرنے والے کو کہتے ہیں مسلم،
اور نہیں تسلیم کرنے والے کو، نہیں ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرم۔ اب مجرم اور مسلم یہ دونوں ایک کبھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہو سکتا، اور جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ مسلم اور جرم یہ دونوں کا میل نہیں۔ مسلم اور مجرم میں یہی فرق ہے، جو فرق مسلمان اور کافر میں ہے وہی فرق، اسی فرق کو بتایا گیا۔ تو مسلم جو ہے وہی مومن ہوتے ہیں، اور مجرم کا تعلق جو ہے وہ کفار و مشرکین کے ساتھ، وہ لوگ ماننے والے ہے نا۔ اب کن کاموں سے روکا گیا تھا؟ جن کاموں کے پردے میں انسانیت کی برائی چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انسانیت ششکتی تھی، بلکتی تھی، انسانیت داغدار تھی، انسان درندہ بن چکے تھے۔ یہ اسلام نے یہ شانتی کا پیغام دے کر، اسلام نے سلامتی کا پیغام دے کر، سکھ شانتی کا پیغام دے کر وہ ایسا قانون لاگو کیا کہ جن کاموں کے کرنے سے انسان اور انسانیت کو نقصان پہنچے وہ کام نہ کیا جائے، اور جن کاموں کے کرنے سے انسان اور انسانیت میں نفع ہو، انسان اور انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کچھ کاموں سے روکا گیا ہے اور کچھ کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ جن کاموں سے روکا گیا رک جانا چاہیے، اور جن کاموں کا حکم صادر ہوا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب آدمی کرتا کیا ہے؟ دونوں کر رہا ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا وہ بھی کر رہا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی کر رہا ہے۔ جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹ سے روکا گیا ہے، لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ کہہ رہا ہے۔ یہ سود بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جن کاموں سے منع کیا وہ بھی کر رہے ہیں، اور جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی کر، دونوں بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ دودھ اور گوبر دونوں ایک ہو نہیں ہو سکتا۔ ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک نجس ہے ایک طاہر ہے۔ تو طاہر اور نجس دونوں ایک نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور سچ دونوں ایک نہیں ہو سکتا، حق و باطل ایک نہیں ہو سکتا، مومن و کافر ایک نہیں ہو سکتا، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں میں ڈفرینس ہے، انتر ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ مومن ہیں کہ کافر، تو آپ کیا کہو گے؟ کہ ہم مومن بھی ہیں اور کافر بھی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے پاک ہو کہ ناپاک، تو کیا جواب دو گے؟ کہ پاک ناپاک دونوں ہیں؟ کہنا ہی پڑے گا، پاک ہے تو پاک بولنا پڑے گا، ناپاک ہے تو ناپاک بولنا پڑے گا، مومن ہے تو مومن بولنا پڑے گا، کافر ہے تو پھر کافر بولنا پڑے گا، بیچ میں اور کچھ نہیں۔ چاہے مومن ہے یا پھر کافر، نجس ہے یا طاہر، حق ہے یا باطل، سچا ہے یا جھوٹا، یہی نہ ہے فیصلہ کہ ہم دونوں ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو مسلم مجرم نہیں ہو سکتا، اور مجرم جو ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا اس سے رکنے کا کوشش کرے، اور جن کاموں کا حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔